لال مسیح ایک ریٹائرڈ جلاد ہے۔ اس نے اپنی 27 سالہ پولیس کی نوکری میں 750 لوگوں کو پھانسیاں دیں۔ یکی گیٹ لاہور میں 1955 کو پیدا ہونے والا لال مسیح معروف جلاد تارا مسیح کا سالہ ہے اور اپنے خاندانی جلاد ہونے پر آج بھی فخر کرتا ہے۔ تارا مسیح وہ جلاد ہے جس کے والد نے معروف حریت پسند باغی بھگت سنگھ کو پھانسی دی اور خود تارا مسیح نے پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا، جس کا معاوضہ اس دور کی حکومت وقت نے مبلغ 25 روپے ادا کیا۔ اپنے بہنوئی تارا مسیح کی وفات کے بعد لال مسیح 1984 میں بطور جلاد پولیس میں بھرتی ہوا۔ جلاد کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک شفاف شخصیت کا تاثر ابھرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ صرف سرکاری احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ جس کی زندگی کا یہ خاتمہ کرنے جا رہے ہیں وہ سزا کا حقدار تھا یا نہیں۔ انہیں صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہوتی ہے۔ لال مسیح کے مطابق پاکستان میں پھانسی کے وقت 4 لوگ مجرم کے پاس موجود ہوتے ہیں، جس میں کیس کا جج، ایس پی اور کچھ پولیس کے آدمیوں کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی شامل ہوتا ہے۔ عموماً ایس پی پھانسی پانے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھتا ہے۔ زیادہ تر مجرم اپنے بچوں کو پیار پہنچانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ 1985 تک پھانسی کا یہ عمل مجرم کے لواحقین کو بھی لائیو دیکھنے کی اجازت تھی، تاہم سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے پہلی بار یہ آرڈر دیے کہ لواحقین کو اپنے پیاروں کی پھانسی کا سارا عمل دکھانے کی بجائے صرف ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کی جائے۔ لال مسیح کے مطابق جب مجرم کو پھانسی گھاٹ کے سامنے لایا جاتا ہے تو اسے ایک کالے رنگ کا ماسک پہنا دیا جاتا ہے، تاہم مجرم اس ماسک میں سے باہر کا دھندلا سا منظر دیکھ سکتا ہے۔ جب مجرم کو ماسک پہنایا جاتا ہے تو پھانسی گھاٹ پر گمبھیر خاموشی چھا جاتی ہے، حتیٰ کہ ایس پی صاحب بھی پھانسی کی اجازت محض ہاتھ ہلا کر دیتے ہیں۔ لال مسیح نے بتایا کہ مجرم کو پھانسی گھاٹ پر لانے کے بعد اس کی گردن میں رسی باندھنا بھی جلاد کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ رسی اس انداز میں باندھی جاتی ہے کہ کسی بھی صورت مجرم کا سر اس کی گرہ میں سے نہ نکل سکے۔ جب لال مسیح کسی مجرم کو پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچنے لگتا ہے تو اس کے کان میں آہستہ سے کہتا ہے، مجھے تمہاری موت کی نہ کوئی خواہش ہے نہ سروکار، میں تو صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ چیک کرنے کے بعد وہ لیور کے سٹینڈ کے پاس چلا جاتا ہے اور ایس پی کی اجازت کا انتظار کرتا ہے۔ اجازت ملتے ہی لال مسیح لیور کھینچتا اور مجرم کے پیروں کے نیچے سے تختہ دار کھل جاتا ہے۔ مجرم کی گردن لکڑی کے فریم میں پھنس جاتی ہے اور اس کا جسم تقریباً 5 فٹ نیچے ہوا میں لٹکتا ہے۔ لال مسیح کے مطابق پھانسی پانے والے کے جسم کو 30 منٹ تک لٹکائے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لٹکے ہوئے جسم کے ہاتھ کالے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر مجرم کی موت کی تصدیق کرتا ہے۔ متعلقہ جج کاغذات پر سائن کرتا ہے اور لاش ورثہ کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ لال مسیح نے بے شمار قاتلوں سے لے کر ٹاپ کے دہشت گردوں اور اشتہاریوں کو اپنے ہاتھوں سے پھانسیاں دی ہیں، جن میں کئی پھانسیاں اس نے سرے عام دیں۔ لال مسیح کی تنخواہ 450 روپے ماہوار تھی، تاہم اسے پورا پاکستان گھومنے کا موقع ملا کیونکہ عموماً مجرم کو اس کے علاقے کی قریبی جیل میں ہی پھانسی دی جاتی ہے، اس لیے جہاں جہاں پھانسیاں ہوتی تھیں لال مسیح کو طلب کر لیا جاتا تھا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں فی پھانسی جلاد کو 10,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی 2013 کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں 6,218 سزائے موت کے قیدی اپنی پھانسی کے منتظر ہیں۔ انڈیا میں تو پیشہ ور جلادوں کی سخت کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر پاکستانی جلاد کا معاوضہ بھی انڈین جلاد کے مطابق ہو جائے تو آج کی تاریخ میں ساری پھانسیاں دینے کے بعد جلاد کو ملنے والی ممکنہ رقم لگ بھگ 6 کروڑ بنتی ہے۔ لال مسیح کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے جلادی دور میں ڈاکٹر، بینکار اور دیگر پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی تختہ دار پر لٹکایا ہے۔ اس نے بتایا کہ سرے عام پھانسیاں عام طور پر جنوبی پنجاب میں دی جاتی رہی ہیں، جن میں مظفر گڑھ، میاں والی اور ملتان شامل ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک موٹے مجرم کو پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچا تو رسی ہی ٹوٹ گئی، تاہم ایسی صورت میں پھر یہ پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ آدھے مرے ہوئے مجرم کو دوبارہ پھانسی گھاٹ پر لے کر آئے۔ لال مسیح کے مطابق کم وزن والے مجرم اکثر رسی کے ساتھ لہراتے رہتے تھے، لیکن ان کی جان نہیں نکلتی تھی، لہٰذا ان کی تکلیف ختم کرنے کے لیے اسے حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نیچے جائے اور مجرم کے پاؤں پکڑ کر خود بھی لٹک جائے۔ یوں 110 کلوگرام کا لال مسیح جب دبلے پتلے مجرم کے پاؤں پکڑ کر لٹکتا تھا تو واقعی مجرم کی تکلیف رفع ہو جاتی تھی۔ لال مسیح بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک ہی وقت میں 5 آدمیوں کو ایک ساتھ پھانسی دی۔ اس نے بتایا کہ اس نے زندگی میں سب سے کم عمر پھانسی ایک لڑکے کو دی جس کی عمر 16 یا 17 سال تھی اور وہ اپنی منگیتر کو قتل کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا تھا، اور سب سے زیادہ عمر کی پھانسی تقریباً 55 سالہ شخص کو دی جس نے اپنے ہی بھائی کا قتل کیا تھا۔
اس نے کہا کہ سب سے بہادر وہ شخص تھا جو لاہور ہائی کورٹ بم دھماکے میں ملوث تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی خوف نہ دکھایا۔ اس کا نام محرم علی شاہ تھا۔ لال مسیح نے کہا کہ جب میں نے اس کے کان میں جا کر کہا کہ میں صرف حکم کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں تو مجرم مسکرایا اور اس نے کہا حکم کی تعمیل کرو۔ لال مسیح کو ایک دفعہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنے ایک رشتہ دار کو بھی پھانسی دینا پڑی۔ اپنے صفاقانہ پیشے کے بالکل برعکس لال مسیح ایک مزاحیہ آدمی ہے۔ مزاح سے بھرپور 5 عدد پوتوں کا دادا، یہ جلاد ایک مکمل پیار کرنے والا انسان ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور 7 بیٹے ہیں، جن میں سے 2 کی شادی ہو چکی ہے۔ معزز جلادوں کے درمیان ایک اور جلاد بھی ہے جسے سرکاری قاتل کا نام دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے ملک الموت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک نیک انسان ہی نہیں بلکہ خدا کا پسندیدہ فرشتہ تھا، جو انسان کے جسم اور جان کے رشتے کو ختم کرنے کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اچھے اور نیک انسانوں کی روح قبض کرنے آتا تو یہ فرشتہ بہت دوستانہ شکل میں نمودار ہوتا اور ایسا لگتا کہ سفر میں آسانی پیدا کرنے آیا ہو۔ گناہگاروں کے سامنے یہ فرشتہ خوفناک شکل میں نمودار ہوتا۔ پاکستان کے قیدیوں کے لیے یہ فرشتہ کوئی اور نہیں بلکہ صابر مسیح ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے 3 جلادوں میں سے صابر مسیح وہ جلاد ہے جس نے 250 سے زائد قیدیوں کو پھانسی دی ہے۔ صابر مسیح کا تعلق بھی جلاد فیملی سے ہے اور اس کے والد صادق بھی 40 سال تک جلاد رہے اور سن 2000 میں ریٹائر ہوئے۔ ان کے دادا اور دادا کے بھائی بھی یہی کام کرتے تھے۔ ان کے دادا کے بھائی نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی۔ تارا مسیح بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے بہاولپور سے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل پہنچے کیونکہ صادق مسیح نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ صابر مسیح کو معلوم تھا کہ وہ اس فیملی بزنس کا حصہ بنیں گے۔ انہوں نے پہلی پھانسی 22 سال کی عمر میں دی۔ اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل انہوں نے اس وقت تک صرف ایک لاش کو لٹکتے ہوئے دیکھا تھا، اور اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ لیور کھینچتے وقت وہ اس بات کو تو نہیں سوچتے بلکہ ان کا دھیان جیل سپرنٹنڈنٹ کے اشارے کی طرف ہوتا ہے۔ صابر مسیح جلاد فخر کا اظہار کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ڈیوٹی پر آتے ہی پہلے کچھ مہینوں میں انہوں نے 100 افراد کو پھانسی دی۔ 2008 کے بعد کچھ عرصے کے لیے صابر مسیح کا کام رک گیا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی نے پھانسیوں پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی تھی۔ 2014 میں یہ پابندی ہٹا دی گئی، جس کی وجہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ تھا جس میں 150 سے زائد بچوں کو شہید کیا گیا تھا، جس سے پوری حکومت اور عوام سکتے میں آ گئی، اور پھر حکومت نے فوری طور پر پھانسی سے پابندی ختم کر دی تاکہ ٹی ٹی پی کے مجرموں کو جلد از جلد ان کے جرائم کی سزا دی جا سکے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں مسیح کو لاہور سے فیصل آباد بلایا گیا اور انہوں نے 2 دہشت گردوں کو لٹکایا۔ اس دن سے لے کر اب تک پاکستان میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق 471 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ پچھلے سال پاکستان میں 87 افراد کو پھانسیاں دی گئیں اور دنیا میں پھانسی دینے والے ممالک میں پاکستان 4 نمبر پر رہا۔ تمام کی تمام پھانسیاں پنجاب کے صوبے میں دی گئیں۔ پوچھا گیا کہ کیا وہ گنتے ہیں کہ انہوں نے اب تک کتنے افراد کو پھانسیاں دی، تو انہوں نے کہا کہ جب جیل کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے تو انہیں یاد کرنے کی کیا ضرورت۔